السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، بی بی عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام خواب میں کچھ دیکھتے، وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ علیہ السلام تنہائی پسند ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو اپنا کھانا وغیرہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ کھانے کا سامان ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر پھر وہاں جا کر خلوت اختیار کر لیتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر حق ظاہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل امین آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ اب ناظرین، ایک پل کے لیے سوچیں کہ غار کی اس تاریکی میں اچانک سے کسی برگزیدہ ہستی کا ظاہر ہو جانا ایک انسان کے لیے یہ چیز کوئی سادہ سی بات نہیں، بلکہ انسان کے حواس باختہ ہو جائیں اگر وہ اچانک سے ایسے واقعے کو رونما ہوتے دیکھ لے۔ نبی پاک پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہوئی، وہ بھی حیران ہو کر رہ گئے۔ جبرائیل امین نے کہا اے محمد پڑھو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے مجھ کو دوبارہ نہایتی زور سے بھینچا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری بار مجھے بھینچا اور مجھے چھوڑ کر کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کی پھٹکی سے، پڑھو اور تمہارا رب بہت مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پس یہی آیتیں آپ علیہ السلام جبرائیل سے سن کر اسی حال میں غار حرا سے واپس ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا دل اس انوکھے واقعے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ ناظرین، وحی کا اثر اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یاد رہے پہلی وحی کو سن کر کئی نبی و پیغمبر بے ہوش ہوئے اور کئی نہایت ڈر گئے تھے، کیونکہ یہ کوئی عام فطرتی واقعہ نہیں ہوتا۔ اس میں بہت جاہ و جلال اور سختی اور رکت طاری کر دینے والی کیفیت چھا جاتی ہے، اور یاد رہے کہ وحی کا بوجھ عام شخص کا دل کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر پہنچے اور بی بی خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اوڑھا دیں، تو بی بی خدیجہ نے آپ کو کمبل اوڑھایا۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا ڈر و خوف کم ہوا تو آپ علیہ السلام نے بی بی خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ ناظرین، سوچئے ذرا کہ وہ کیسی کیفیت تھی کہ سرور کائنات جیسی ہستی کو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا، پر یہاں ظاہر ہوتی ہے شان خدیجۃ الکبریٰ۔ آگے سنیے اور میری بہنیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ سنیں کہ کیسے آپ کو اپنے شوہر کی بات کا یقین رکھنا چاہیے اور کیسے اپنے شوہر کی ڈھارس بننا چاہیے۔ بی بی نے جب واقعہ سنا تو انہوں نے عام بیویوں کی طرح نہیں کہا کہ چھوڑو بھائی، کوئی خواب دیکھا ہوگا، بھلا آپ پر وہی کیسے آ سکتی ہے، پر خوب اعلیٰ کردار کی بی بی تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ علیہ السلام کو سنبھالا، ان کو چپ کرایا، اور جب وہ سکون میں آ گئے تو کہنے لگی اے محمد آپ کا خیال ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کی جان لے لی جائے گی، پر اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شان اقدس پر۔ اور پھر آگے فرمانے لگی
آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و رسوائی کی موت نہیں پا سکتا۔ یہ ہے شان خدیجۃ الکبریٰ میرے بھائیوں، اور یہ ہے ایک نیک و پاک باز بیوی کا کردار اور اس کی ذہانت کا مقام کہ کائنات کے سب سے عظیم نبی کو کس طرح حوصلہ دیا اور انہیں مقصد میں مزید ہمت و جذبہ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی وفات کے 10 سے 12 سال تک شادی نہیں کی۔ اور یاد رہے کہ جس سال بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فوت ہوئی، اس سال کو حامل حزن قرار دیا گیا، یعنی غم کا سال، کیونکہ بی بی خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی تھی جنہوں نے اپنی مال، جان اور زبان سے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پاک بی بی کا اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار رہا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کی ہر بچی کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلنے کی صلاحیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔